او اثارت من علم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ پوچھیں، آپ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس کی سند کیا ہے۔ اس لیے سند کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ محدثین کی مجالس آپ ان کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ طالب علم بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں اس بات کو کہ یاد رکھیے کہ محدثین کی مجالس میں لوگ صرف اس لیے جاتے تھے کہ ہمیں ان سے حدیث کو نقل کرنے کی، روایت کرنے کی سند مل جائے۔ ہم خود یہاں سے پنجاب سے، لاہور سے ہم نے سفر کیا، سندھ کے اندر گئے، وہاں ہمارے جانے کا مقصد صرف ایک تھا۔ ہم 5-6 ساتھی تھے، ہمارے ایک ساتھی مولانا عبداللہ ظہیر صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مولانا عبدالرحمن ضیاء حافظہ اللہ تعالی جھنگ کے اندر موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور لاہور کے بہت بڑے مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی یہ قافلے کے سالار تھے۔ ہم صرف محمد حیات لشاری صاحب کے پاس اس لیے ہم گئے کہ ہم ان سے حدیث کی سند لیں۔ ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ان کی سند بہت سارے قریب کے محدثین کی نسبت عالی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے میرے شاگرد نے سند پڑھی، میرے واسطے سے آگے یہ چلتی گئی کہ انہوں نے میرا استاد حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ تعالی پڑھا، آپ نے سنا۔ ان کے استاد 2 تھے جن سے انہوں نے مکمل صحیح بخاری پڑھی ہے، ایک حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی، وہ ان کے استاد سے جن سے انہوں نے صحیح بخاری مکمل لفظ و لفظ پڑھی، اور اسی طریقے سے دوسرے ان کے استاد حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے۔ اب ان کے واسطے سے حافظ روپڑی محدث کے واسطے سے حافظ صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد نے سید امام عبدالجبار الغزنوی رحمت اللہ علیہ ان سے یہ صحیح بخاری پڑھی تھی اور حدیث کی سند لی تھی، اور انہوں نے آگے سید نذیر حسین دہلوی سے سند لی تھی۔ اب دیکھیں یہ اتنے واسطے ہیں 4، لیکن اس کی وجہ جب ہم وہاں سندھ کے اندر پہنچے تو ہمیں محمد حیات لاشاری نے ڈائریکٹ صرف اپنے واسطے سے سید نذیر حسین دہلوی سے ہماری سند جو ہے وہ ملا دی۔ اب کتنا فائدہ ہوا سند کے عالی ہونے کا، قریب ہونے کا۔ پھر میں نے اسی حدیث کی سند کے لیے مراجعہ کیا، ہمارے قریب کے ایک بہت بڑے محدث گم نام، اگرچہ ان کی چند کتب موجود ہیں، ان کے بہت سارے شاگرد موجود ہیں، لیکن علاقے کی گم نامی کی وجہ سے وہ گم نام رہے۔ مولانا سلطان محمود جلال پوری رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کے واسطے سے سند لی مولانا سعید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ تعالی سے، تو اس سند سے میرے واسطے جو ہے وہ مجھ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تقریباً 15 واسطے بنتے ہیں۔ باقی جتنی اسانید ہے میرے پاس، کہیں 18 واسطے ہیں، کہیں 24 واسطے ہیں۔ اب اتنی سند جو ہے یہ عالی کرنے کی مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ہم صحیح بخاری کا آخری باب اور اس کی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ہمارے پاس یہاں اس تقریب کے اندر اتنا بڑا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک لفظ پر بحث کریں۔ اصل میں تقریب کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ صرف 2 مقصد ہوتے ہیں اس نشست کے لیے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس جامعہ کی طرف سے اتنے طالب علم، فلاں طالب علم حدیث کی سند لے کر اب یہ دنیا کے اندر پھیلیں گے، تمہارے پاس بھی آئیں گے، تو ان کے علم کے اوپر آپ نے اعتبار کرنا ہے، کیونکہ یہ سند لے کر علم کی آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے آپ اپنے معاشرے کے اندر انہیں دین کا کام کرنے کی اجازت دیں، تاکہ یہ کھل کر
بغیر کسی رکاوٹ کے یہ دین کا کام کریں، اور پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کی پوری پوری سپورٹ کریں، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کو بلا کر ان کو یہ توجہ دلائی جائے کہ دیکھو دنیا اگرچہ بڑی روشن خیال